اس صورت میں کہ 12 آنکھیں ان پہ ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں، اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گلز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے رہتے ہیں۔ باقی فرشتے ان کو کوڑوں سے ان کے منہ کو سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ اس کی روح پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے، پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی چھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں، اے ملعون روح، نکل اور جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن میں فی سموم و حمیم، ترجمہ کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرد بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے، بدن سے کہتی ہے، افطار شانو تجھے برباد کرے، تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا، اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، خود بھی ہلاک ہوا، مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، زمین کے وہ حصے جس پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، شیطان کے لشکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابلیس سردار کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں، ایک آدمی کو ہم نے جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، زمین میں اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے تک کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے منکر نکیر جن کی حیث ابھی گزر چکی ہے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جواب میں اس کو گلز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گلز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہار نظر آتی ہے۔ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے، ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں، دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ محدثین بالخصوص مشکات شریف کی کتاب الجنائز میں اور باب الاسلام عذاب قبر میں ہے، اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو مدائر حق میں سے دیکھ سکتا ہے۔ منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے، بہت سخت منظر ہے، بہت کثرت سے یہ حدیث میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ایک حدیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گناہ گاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب، اور کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی برزخ کا عذاب ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لوگ کثرت سے اس دعا مانگتے ہیں، اس کی دعا مانگے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم تھے، اور اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو پہلے گزرا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اور یہ کچھ
یہ جو کچھ ہے مقتضائے عدل ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن مجید میں بات بتا دی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اسی پر متنبع کر دیا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ بڑا عالی شان ترجمہ ہے، بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اور جب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتی راحتیں سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس کے لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائے، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ کے خزانے میں جمع کر دیں۔ کتنی غفلت و حسرت اور خسارے کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور اس سے بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ ہم کیوں آئے تھے اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اور اصل حسرت اس وقت ہوتی ہے جب ہزاروں کی کروڑوں کی لاکھوں کی مقدار بڑی محنت سے جاں سے کمائی ہوئی، اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی، دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفعتاً اس عالم سے جانا پڑے۔ اگر ہم میں کچھ اپنی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر منظر سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے جو برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کہانی ختم ہوئی، لوگ سچے کہانی کی طرح، یہ حقیقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، اللہ کے غضب سے ہم ڈرے، اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو تھوڑا سا اللہ کو ناراض کر دیا، اس کا کیا حشر بنتا۔ آخر فرشتے آتے ہی گرز مارتے، آدمی کو یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جب مرتا ہے خود تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لکھا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا وہ سب پھر قبر میں اس کی آگ میں جلا دی جاتی ہے۔ ایک میں نے ڈاکٹر کا کئی دفعہ سنایا، ملتان کے ڈاکٹر بڑے پروفیسر، ایک قبر کھولی، بھائی وہ کیس ہوتے ہیں نا، کیوں مارا آدمی، کیوں مارا گیا، تو آگ سے بھر رہی تھی، اس کو بھر دیا، بند کر دیا۔ دوسری دفعہ موقع ملا، ایک دفعہ قبر کھولی تو کیڑے چیٹتے ہوئے پورے جسم پہ، جنان وزے جس کو کہتے ہیں، اور ایک قبر کھول رہے تھے، تھوڑی سی کھلی تھی لیکن اس کے اندر کر کی آواز آ رہی تھی، جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں، باہر نکل رہی، پھر دوبارہ گھس رہی۔ تو یہ قیامت تک ہوگا بھائی، تھوڑی دیر کا مسئلہ نہیں، پھر قیامت کے دن جن گناہوں کی وجہ سے قبر میں یہ مسئلہ ہوا، آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے۔ تو اس لیے بھائی ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اس کا خیال کریں، اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ دونوں فرشتے مجھے میرے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے، اس کا نیکی کا دل خیال لکھ لیا، گناہ کا خیال آیا تو تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں کہ اللہ کرے توبہ کر، اللہ بھی کہتے پیچھے توبہ کر لیتا ہے، پھر نہیں لکھتے۔ اچھا اس کے بعد بھی توبہ کر لے آدمی، جتنے بھی گناہ کر چکا ہے، اللہ غفار ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ تو سچے دل سے گناہ سے توبہ کر لے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے بدلے میں نیکیاں، کتنے گناہ کیے ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں، اور اللہ غفار غفور الرحیم، بہت معاف کرا۔ ہاں کسی کا لینا دینا ہے اس کا حساب باقی رہے گا، اس سے معاف کرا لے، دینا ہے تو ایسے دے تو دے دے، ورنہ اس کے جا کے معاف کرا لے، یہ دنیا میں مسئلہ حل کر لے۔ کسی کا دل دکھایا اس کو بھی معافی مانگ لے، کسی کو ستایا، کسی سے ناجائز کاروبار کیا، اس میں دھوکہ دیا، اس سے بھی معافی مانگ لے، یا اس کو دل دے دے۔ یہ لین دین کا معاملہ بہت خراب ہے، یہ قیامت تک چلتا ہے اور آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، ساری نیکیاں لے جاتا ہے، قیامت کے دن ساری نیکیاں اسی کو دے دے گا جہاں اس کا مال چھینا تھا۔ تو بھائی غیبت کرتے ہیں تو ساری نیکیاں وہاں چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں اس کو دینی شروع کر دیتے ہیں فرشتے۔
تو غیبت بس چھوڑ دے، بس ہو گیا، قسمت میں لکھا تھا نا. تو اس سے کہتے قسمت کے لیے مانگو اللہ سے، تو ہم مانگتے نہیں ہیں، ایک قطرہ نکالتے ہیں اللہ سے. اللہ کے قریب، اللہ ہم سے کتنے قریب ہیں، پوری مغرب سے شروع کر دیتے ہیں. ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فریادی اس کی فریاد سنی جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیاں دور کی جائے. مگر ہم اللہ سے غافل ہیں. رمضان میں اور روزے میں ہیں اور تراویح پڑھی ہے، پھر بھی رات کو کیا ہو رہا، ابھی کیا آواز لگ رہی ہے، اس سے غافل ہے. یقین ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس یقین کے ساتھ مرنا کتنا خطرناک ہے. اس یقین کے ساتھ مریں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، روح کون نکالنے آئے گا. یقین والوں کو روح نکالنے والے آتے ہیں صحیح جنت والے، اور غیر یقین جو جن کا اللہ پر یقین نہیں، اعتماد نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں، جنات بھوت جادو پلیت پہ اس میں روتے رہتے ہیں. ارے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. منزل پڑھو قرآن کی آیتیں، اس کے بعد علاج کراؤ ڈاکٹر کا. اب وقت پریشان ہوتے ہیں، ساری زندگی علاج کرا لو اس سے، یہ کیا نام، یہ جن کے بعد دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تعویذ ہو رہے، کچھ نہیں ہوگا. موت تک، مرنے تک اس کے علاج کرا لو. منزلیں پڑھ لو، اس کے بعد جو بیماری ہے اللہ سے، ڈاکٹر سے علاج کرو، اللہ سے مانگو. ایک پریشانی آنے کا وقت ہے، ایک وقت اس کا ختم ہونے کا ہے. اس کے بغیر وہ ختم نہیں ہو سکتی. اگر ختم کریں گے دعا کریں، اور دعا ایسے کریں کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ میری دعا ضرور سنے گا، اور سنتا ہے، مانتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے. کم سے کم گناہ تو معاف کرا لیں. ورنہ اس حدیث کا تم نے سنا ہے میرے شروع میں کہ جس کو اس رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہے. وہ تو آگ میں جلنا، اس کو جہنم کی آگ میں جلے گا. بھائی ہلاکت کا کیا مطلب ہوگا؟ اور کامیابی کس کو کہتے ہیں کہ اعلان کریں گے جنت میں اللہ پاک اب ہم میں تو سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں. وہاں تک اللہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تھوڑے سے مزے لے لیں، وہ آخرت میں آگ میں جل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبر میں آگ میں جل لیں گے، کون ہوگا وہاں؟ تو بھائی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ایک ایک زبان سے جملہ نکالتے ہوئے ڈرے. اس کا حل یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کریں، سیم کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، 500 دفعہ. اب کل میں نے پھر دہرایا تھا، جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پڑھتا ہے 70,000 فرشتے 1000 دن تک اس کی نیکیاں لکھتے ہیں. تو یہ آمدنی کا ذریعہ ہے نا. اور استغفار کرے گا، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں، اور آخرت میں جو اس کے گناہ سارے معاف کر دیں گے. اور ایسی جگہ سے روزی دیں گی جس کا گمان نہیں ہوگا. یہ اب کیا ہوگا؟ اب کچھ نہیں ہوگا. اب اللہ بہت اچھا کرنے والی، اسی لیے پریشان کیا ہے. تھوڑی پریشانی آتی ہے، اس پہ اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں بھی دے دیتے ہیں. اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں. نہیں، کسی کے پاس نہیں جانا، صرف اللہ ہی کے پاس رہنا ہے. باپ ہے نا، باپ بچے کو تھپڑ مارے 2 3، پھر کیا کرے؟ باپ کو بچہ بھاگ جائے، وہ صحیح ہے؟ نہیں، باپ یہی گھر میں رہے، باپ کے پاس. کون سا اچھا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں تو اللہ کو نہیں چھوڑتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں قبر میں، اللہ کے علاوہ سکرات میں کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ جنت میں کوئی داخل کرنے والا نہیں. یہ لا الہ الا اللہ ہمارا اس کا اقرار کرتے ہیں. معبود عبدیت جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، یہ عبادت نہیں. 24 گھنٹے جیسے اللہ نے رہنے کے لیے کہا وہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی مان کر رہے بس. 24 گھنٹے میں اللہ نے جو منع کیا اس سے بچ جائے، جس کو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرے، بس وہ عبادت ہے. 24 گھنٹے کے ہم اللہ ہمارے نا، ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. معبود ہمارا اللہ ہے نا. 24 گھنٹے یا 2-4 گھنٹے نماز میں ہے، باقی پھر چھٹی ہے. شہر سے قریب ہے، روزانہ یاد دلائیں، اپنے آپ کو خود یاد دلائیں. اللہ بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے توفیق ہو جائے، میں اپنے لیے مغفرت مانگ لوں. پتہ نہیں کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے، اور ہمارا بھی پتہ نہیں یہ عشرہ پورا ہوتا ہے کیا ہوتا. اس لیے بھائی روزانہ، ہر دن، آخری سانس، آخری چانس، آخری روزہ، آخری نماز، آخری قرآن کی تلاوت، اور اس کو سمجھ کے کسی کو کوئی زیادتی نہ ہو. کوئی کتنا ہی کچھ ظلم کر دے، ہم معاف کرتے رہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ افضال 40 افضال ہوتے ہیں، اور 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں.
یہ ان کی جو اللہ کے بننا پر چاہتا ہے، یہ عبادتوں سے زیادہ یہ ہے، سب کو معاف کر، اور وہ ستائے اس کو ہدیے دے، اس کو تحفے بھیجے، اس کے گھر میں کھانے پینے کا بھیجے، جو جتنا ستائے اس کے ساتھ یہ اللہ کا ولی بنتا چلا جائے، یہ جنت بن جائے گی، دنیا آخرت بنے گی، بنی یہ بھی جنت۔ ایسے جو بھی زیادتی کرے اس کو دل سے معاف کر، سارے کھا گیا، روڈ پہ کر دیا، 2 کپڑے سے کر دیا، اللہ نے قسمت میں لکھا تھا، پھر جو اللہ نے پہلے دیا تھا پھر اللہ دے دیا، اس کو معاف دل سے کرے، یا اللہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے کہ یہ غنی میں غنی ہوں، اس کو غنی کرے، اللہ سے معاملہ کرے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيته، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الى رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتوفى تنفس كل نفس، يا ارحم الراحمين، يا حنان، يا منان، يا ذا الجود والكرم، يا فعال لما يريد، يا قديم الإحسان، يا عظيم السلطان، يا أرحم الراحمين، يا ستار العيوب وغفار الذنوب، یا اللہ ہمارے پورے کبیر، یا اللہ ہم سب کے پورے امت مسلمان کے، یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیری رحیمی کا واسطہ معاف فرما، اللہ تیری کریمی کا واسطہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیری ستاری کا واسطہ معاف فرما، اللہ تیری غفاری کا واسطہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے سب کی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، رہنے والے مسلمانوں کی اللہ ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، جتنے ممالک جتنے یا اللہ جتنے مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، مراکز، مساجد، اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ مدین میں جو اپنے کام شروع کرایا، اللہ غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس کام کی حفاظت فرما، اللہ آپ نے شروع کرایا، آپ ہی چلا رہے ہیں، آپ ہی کرنے والے ہیں، یا اللہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اللہ غیروں کے تسلط سے، غیروں کے نظام سے، غیروں کے طریقوں سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ غیر مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، یا اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ کسی بہانے سے مسلمانوں کے مساجد، یا اللہ مکاتب، یا اللہ بیت اللہ، یا اللہ ان کو دوبارہ وہی ہونے پہ عطا فرما، یا اللہ دوبارہ سے ان چیزوں کو واپس سے یا اللہ جاری ساری فرما، یا اللہ ہمیں بھی حاضری کی نصیب توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ایمان، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اللہ جتنے ہمارے مسلمان اس دنیا سے نفرت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمارے والدین کی بڑوں کی جنت چلے گئے ان سب کی اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ دنیا میں مسلمان جتنے موجود ہیں اللہ ہم سب کی بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخر کی منزلیں سب آسان فرما، سکرات کی گھاٹی میں مدد فرما، اللہ قبر کے عذابات سے حفاظت فرما، جہنم کے عذابات سے حفاظت فرما، کل صراط پر آسانی کا معاملہ فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ جامع کوثر پینا ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو نصیب فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو یا اللہ سب کو داخل فرما، یا اللہ مہینہ باقی رہ گیا، باقی جو سانس زندگی کے رہے اللہ اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، حرام ہر گھڑی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اندیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو جن پریشانی میں سب کو پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مسلمان عالم کے رحم فرما، یا اللہ اسپتالوں میں کئی جتنے لوگ اور چیزوں میں پریشان حال ہیں اللہ سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما،
اللہ تیرے محبوب کی امت ہے، اللہ تیرے محبوب کو یا اللہ رنج ہوگا، یا اللہ یہ حالات دو دفعہ پیش کیے جاتے ہیں امت کے، اللہ صدمہ ہوگا، اللہ تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ کو عافیت والی زندگی عطا فرما، وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔